سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ حمدً کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ ان آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم پھر اگر ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں مما اس میں سے جو نزلنا جو نازل کیا ہم نے یعنی اس قرآن کو علی عبدینا اوپر اپنے بندہ خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فاتو تو پھر لے آؤ بصورتن کوئی صورت من مثلہ اس جیسی اس کی مثل اس کی مانند، ودعو اور پھر بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ جو اللہ کے سوا تجویز کر رکھے ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کا ذکر ہے کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں لیا گیا اس وقت کے کفار مشرکین سے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتاری ہے، تو فاتو بصورت من مثلی تو پھر بنا لاؤ کوئی ایک صورت اس کی مثل۔ اور پھر بنانے کے لیے تم عربی زبان جانتے ہو اور عربی زبان کے سارے فصاح اور بلغا ہو، شعر و شاعری جانتے ہو، تو ایک آیت اس کی بلا لو اپنے سب عرب کے لوگوں کو، اور وَدُّ شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ جو اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں تجویز کر رکھے ہیں۔ اس سے مراد تمام عرب کے لوگ اور وہ کافروں کے وہ جو جن کی شرک کیا کرتے تھے، جن کی پوجا کیا کرتے تھے پتھر کے بت، یعنی ان سب کو بھی بلا لو اور پھر بنا کے دکھاؤ ان کنتم صادقین اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ سب کے سب عاجز ہو گئے، کوئی نہیں بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا چیلنج ہے یہ قیامت تک باقی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلی آیت مبارکہ میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم بنا بھی نہیں سکتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر ڈرو جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور وہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت دی اور فرمایا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اس رب کی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، اور والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ وہ دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اسی نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اور جو نعمتیں تمہارے لیے بنائیں، یہ بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے دی۔ تو جنہوں نے وقت کے نبیوں کی بات کو مانا اور اپنے ایمان کو درست کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ اب اگلی آیت کے اندر ان کفار ان مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے خود تو اس ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسلام قبول نہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا، اب دوسروں کو بھی روکنے کا سبب بنے اور کوشش میں لگے رہے، یہی ان کا مقصد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دعوت دینا شروع کی اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کہ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، تو آپ کے منہ اس کے الفاظ مبارک تھے کہ ما انا بیکاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ساری زندگی میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ لوں۔ تو فرشتے نے پھر آپ کو جبرائیل امین نے دبوچا اور جس سینے سے لگایا اور پھر کہا
اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا ما انا بیکاری، یہ 3 مرتبہ کہا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کو یوں پکڑنا نوری فرشتے کا، تو وجہ یہ تھی تاکہ یہ قرآن آپ اس کو لے سکیں اپنے دل مبارک پر، اور اللہ کی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان بیان کی ہے یہاں پر۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر آج لکھنے لکھانے کا کمپیوٹر کا سسٹم سب ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو پیدا کر دے گا، سارے انسان بھی اگر مر جائیں تو نئے ایسے انسانوں کو اللہ پیدا کر دے گا کہ جن کے سینے میں یہ قرآن ہوگا۔ یعنی یہ اللہ پاک نے اس کو سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے احسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ کوئی بھی اگر کتاب پڑھی جائے، کتنی اچھے مضمون کیوں نہ ہوں، لیکن انسان اس کا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کتاب ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کو ایک بار پڑھ لو، ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، دل نہیں بھرتا۔ اس بات کی بھی واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کا سچا قرآن ہے۔ اور جو یہ کافر تھے، ابو جہل تھا، اخنس بن شریک تھے، ابو سفیان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اسلام قبول کیا، لیکن 2 حالتیں کفر میں مرے۔ لیکن جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے، ظلم ڈھاتے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے، اور کسی طرح بھی کوشش کرتے کہ اللہ کے قرآن کی اس دعوت کو، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیں۔ اور یہ تاریخی واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو مانو اور ان پتھر کے بتوں کو خدا کہو، تو وہ آگے سے ایک ہی الفاظ کہتے تھے، آہد آہد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ اور اسلام میں جو سب سے پہلی عورت شہید ہوئیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے بھی بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، لیکن انہوں کو بھی آخری ٹائم تک یہی کہتی رہی، لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل کا بھی یہی مطالبہ تھا، اس کلمے کا انکار کر دو۔ تو یہ لوگ وہ پکے کافر تھے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہے اور ہر طرح کی کوششیں کرتے رہے، اپنے مال کو خرچ کر کے بھی، لوگوں کو مال دولت کی لالچ دے کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قبول کرنے سے روکتے تھے۔ لیکن یہ جو چیلنج تھا جو اللہ تعالیٰ نے لیا ان سے کہ قرآن کی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، جس کے بارے میں ایک بعض تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، کسی جن نے ان کو سکھلا دیا ہے، اور بعض کہتے تھے کہان ہیں، بعض کہتے تھے کوئی شاعر ہیں، اور بعضوں نے یہاں تک کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر جدائی ڈال دیتے ہیں باپ میں اور بھائی میں، یعنی ایک مسلمان ہو جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ طرح طرح کی باتیں یہ کافر کیا کرتے تھے قرآن کو جھٹلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو پھر لے کر آؤ، کوئی ایک صورت نہیں بنا سکے۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ان سے کیا، اور فرمایا کہ جس تمام جن اور انسان مل کر اس قرآن کو نہیں بنا سکتے، اور پھر فرمایا کہ 10 صورتیں بنا کے دکھلاؤ، نہیں بنا سکتے، یہاں پر ایک صورت کا ذکر، اور پھر ساتھ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بلا لو اپنے مددگاروں کو، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو یعنی بلا لو اپنے مددگاروں کو جو تم اللہ کے سوا تجویز کر رکھے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اپنی زبان پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عربی زبان میں اتارا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، آپ نے زندگی میں کوئی شعر نہیں پڑھا اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی کافر لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے اس کلمے کی دعوت دی اور جب اس قرآن کی دعوت دی تو آپ کی نبوت کا انکار کیا اور اس قرآن کا انکار کیا، اور ضد میں اور اراد میں آ کر، جیسے کہ ایک واقعہ ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اخنس بن شریک، ابو جہل اور ابو سفیان، یہ تینوں ہی اسلام کے پکے دشمن رہے۔ ایک کو تو توفیق مل گئی، اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالت کفر میں یہ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو لیکن خود کیا کرتے تھے کہ جب رات کا حصہ گزرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب جا کر قرآن پڑھتے تھے، تو یہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر پردوں میں چھپ کر تینوں علیحدہ علیحدہ نکلے ایک رات کو، اور جا کے قرآن سنتے رہے، اور قرآن سننے میں ایسے محو ہو گئے کہ پوری رات ہی گزر گئی نا۔ جب صبح واپس نکلنے لگے، صبح کے قریب تو تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا،
تو تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ملامت کرنے لگے اور آئندہ کے لیے عزم کیا کہ ہماری وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تو ہم کل سے قرآن سننے کے لیے یہاں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگلے دن پھر ان کو وہی ٹیس اٹھی کہ رات کو اٹھے، جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا عمل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور 2 دن، تیسرے دن انہوں نے پکا واپس میں معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے دن، چوتھے دن، اخنس بن شریک جو ان میں عمر میں کافی بڑا تھا، بوڑھا تھا، اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر سیدھا پہلے ابو سفیان کے گھر میں گیا اور ابو سفیان کے دروازہ کھڑکایا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دبی دبی الفاظ میں اسلام کی حقانیت کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو اخنس بن شریک نے بھی کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھر گئے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کا جا کے اخنس بن شریک نے دروازہ کھڑکایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ بھئی سیدھی بات یہ ہے کہ بنی عبد المناف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور یا بنو ہاشم، یہ جس کام میں آگے بڑھا قوم کی خدمت کے لیے، تو ہم بھی اس میں آگے بڑھے اور ہر چیز میں، سخاوت میں، اور جب ہر کام میں جو نیکی کے کام میں جس طرح یہ آگے بڑھتے تھے تو ہم بھی آگے بڑھتے تھے۔ اب ان میں سے ایک شخص پیدا ہو گیا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم تو کبھی بھی اس کو نبی نہیں مانیں گے، ہم تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی ضد اور عناد میں آ کر اسلام قبول نہیں کیا ابو جہل نے۔ یعنی یہ قرآن، اس سے پتہ چلا کہ کافر بھی قرآن کی حقانیت کو سمجھتے تھے لیکن دل مردہ ہو چکے تھے، حق بات نہیں قبول کرنی، ضد میں آ گئے تھے۔ ایک بات، لبید ایک شاعر تھا، شعر و شاعری کا بہت بڑا، ان کا عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا وہ۔ تو اس کا شعر جو ان سے تھے، جو کوئی اچھا شعر لکھتا تھا، جو قصیدہ لکھتا تھا، وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا نا، یہ دستور تھا کہ اس کے بعد کوئی جو اس کے مقابلے میں لکھتا تھا وہ لکھ کے لگا دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رواج کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ان اعطیناک الکوثر، یہ وہاں پر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی آپ کے حکم سے۔ تو جب یہ صورت لٹکا دی گئی اور پھر ابھی لبید جو شاعر تھا، شاعر پڑھنے والا تھا، اس کے شعر ابھی بھی عربی زبان کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اس نے پھر اسلام بھی قبول کیا۔ یہ تھی اسلام کی حقانیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیلنج کیا، اور یہ چیلنج ایسا ہے قرآن کی آیت کو کوئی نہیں بنا سکے گا، اس لیے فرمایا گیا آگے آیت مبارکہ کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں اس واقعات کے اندر، تفصیل کے اندر ایک واقعہ نکل کر کے آگے بات کو شروع کرتے ہیں کہ جب کفار نے دیکھا کہ معاملہ جو سا ہے نبی کریم صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے سے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے سے بھی یہ لوگ اسلام سے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے خوشامد کا راستہ اختیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر آپ کو عرب اور عجم کی حکومت چاہیے تو ہم اپنا بادشاہ ماننے کے لیے آپ کو تیار ہیں، اور اگر آپ کو مال دولت کی کثرت چاہیے تو ہم آپ کو مال دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کو کسی ہمارے خاندان عرب میں سے جس عورت پر آپ اشارہ کر دیں گے آپ کو نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ اس لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اور اس قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاریخ کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں اور پھر یہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو گے تب بھی میں اس کلمے کی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو جب اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ کفار نے معاملہ نہیں بن رہا، سختی یہ بڑھاتے چلے گئے، اور پھر جب دیکھا کہ اطراف کے لوگ آئیں گے، حج کے دن قریب آ گئے، یہ اپنے دور میں الٹا سیدھا حج کیا کرتے تھے، برنا حالت میں کیا کرتے تھے، دم تو یہی بھرتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، لیکن کام سارے پٹھے کیے ہوئے تھے، اور وہ 360 بت بھی جو ان سے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ تو حج کے دن جب قریب آئے تو یہ کہنے لگے، یہ کفار ساروں نے مجلس بیٹھ گئی ان کی کہ اب کیا ہونا چاہیے، باہر کے لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن سنیں گے تو کوئی محبت میں فرفتہ ہو کے اسلام قبول نہ کر لیں۔ تو ایک کمیٹی انہوں نے بٹھائی، اس میں سب ان کے سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو ولید بن مغیرہ جو عمر میں سب سے بڑا اور زیادہ عقل مند تھا، اس سے انہوں نے ساروں نے مل کر اس کو سردار سے مشورہ لیا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے پہلے ان کی رائے لی، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے پہلے کہا ان کی تو رائے لوں پھر اپنی رائے بعد میں دوں گا۔ تو پھر اس نے پہلے ان کی رائے لی، پھر ان کی رائے لی تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کہیں گے لوگوں سے تاکہ ہماری بات ایک ہو، تاکہ کوئی ہماری بات میں فرق نہ آئے۔ تو باہر کے لوگ جب آئیں گے حج کے دنوں میں تو فرمایا کہ ہم تو یہ کہیں گے یہ مجنون ہیں، ان کے اوپر کسی جن کا سایہ کر دیا ہے اور یہ جن آ کے ان کو ایسی باتیں بتلاتا ہے۔
تو ولید بن مغیرہ بولا ایسا مت کہنا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے اور آپ کی فصیح اور بلیغ گفتگو کو سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کسی جن کا کلام نہیں ہے. تو پھر کسی دوسرے نے کہا پھر ہم ان کو شاعر کہیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا شاعر بھی مت کہنا، میں نے شاعروں کے کلاموں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور یہ وہ شاعر نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں گے. اور پھر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم ان کو کہان کہیں گے کہ کوئی نجومی وغیرہ ہیں. تو فرمایا کہ کہانوں کے کلمات کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو پھر یہ بھی مت کہنا. تو پھر ولید بن مغیرہ سے ساروں نے اکٹھے ہو کے کہا اچھا تم ہی بتلاؤ پھر ہم کیا کہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا میں کچھ سوچ کے بتلاتا ہوں. اور پھر سوچ کر کہنے لگا کہ وہ یہ کہو کہ جادوگر ہیں اور ساحر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے سے ماں باپ کو اور بہن بھائی کو آپس میں جدا کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ اپنے آبائی دین کو، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں. لوگ سارے اس پر متفق ہو گئے اور یہی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ پروپیگنڈا اور ایسا ان کا بولنے سے اسلام بلکہ ان کا یہ پروپیگنڈا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. لوگ قریب آئے، آپ کی فصاحت اور بلاغت سنی، قرآن سنا، اور اسلام اطراف کی طرف حجاز کے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد فرمائی. تو یہ وہ وجوہات تھیں. تو یہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب اتری. اور پھر ولید بن مغیرہ کے یہ الفاظ تھے، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں مرا، کہ میں کلام، میں شعروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں کہانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ عجیب کلام ہے اور اس کی جو حلاوت ہے بڑی عجیب قسم کی ہے. اور اتنا کچھ کہنے کے باوجود حق بات پر اس نے قبول نہ کیا، الٹا مشورہ یہ دیا کہ لوگوں سے کہو کہ جادوگر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور آگے پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ بنا سکو اس قرآن کی یہ کوئی آیت، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز بنا بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ انسان اور پتھر ہیں، اور عدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہاں پہ مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان تو وہ انسان ہے جو جہنم میں جائیں گے، جن کی وجہ سے جہنم کی آگ اور بھڑکے گی، اور گندھک کے وہ خاص قسم کے پتھر ہیں جہنم کے کہ جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اور تیسری بات جو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جن پتھر کو پوجا جاتا تھا، یا جن قبروں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، تو اس مٹی کو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے جملہ تقاضوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.